انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نذیر چودھری۔ دوستو آج آپ کے ساتھ بات کروں گا شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کے بارے میں۔ محمد علی کی اداکاری اور ان کی فنکارانہ صلاحیتوں اور ان کی شخصیت کے بارے میں آپ نے بہت سارے قصے سنے ہوں گے، بہت سارے لوگ ان کے فین بھی ہوں گے۔ ان کی شخصیت کے اندر ایک اتنی خوبصورتی تھی کہ جس کو لوگ بے تحاشا پسند بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا تھا۔ کوئی اور ایک ایسا اداکار نہیں جس نے پاکستان کے لیے ایسا کام کیا تھا جس کے بعد پاکستان کا دفاع جو تھا بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ یہ بات محمد علی اپنے بہت مخصوص دوستوں سے کیا کرتے تھے، اور ان مخصوص دوستوں میں میرے منٹور علی سفیان آفاقی بھی شامل تھے، جن کی محمد علی صاحب سے ان کی جوانی سے، ان کے پہلے دنوں سے بڑی پکی دوستی تھی۔ اور آفاقی صاحب بتایا کرتے تھے کہ محمد علی کو چھوٹا سا نام نہیں، چھوٹا سا کام نہیں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط قلعہ بنانے میں بہت زیادہ مدد دی تھی، اور یہ ایک راز کی بات تھی۔ وہی راز کی بات آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی، اور اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں جو شخصیات اسلامی دنیا کی شامل ہوئی تھی ان میں سعودی عرب کے شہنشاہ شاہ فیصل شامل تھے، مصر سے، شام سے، عراق سے، کویت سے، بنگلہ دیش سے، اور لیبیا کے بھی حکمران جو تھے اس میں شامل ہوئے تھے۔ بہت ساری ایک اسلامی دنیا کے سربراہوں کی لاہور میں موجودگی کے بعد یہاں پر جب ٹھہرانا مقصود ہوا تھا تو بہت سارے حکمرانوں کو محمد علی صاحب کی کوٹھی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فرمائش پر ٹھہرایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جانتے تھے کہ محمد علی کی کوٹھی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، فردوس مارکیٹ کے پاس، اور بڑے اس میں سہولتیں موجود ہیں۔ تو اس دور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے سربراہوں میں سے بہت سارے سربراہوں کو اس کی کوٹھی میں رکھا گیا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھٹو صاحب کے وہ بہت زیادہ قریب تھے۔ اور یہاں سے میں اب بھٹو صاحب نے پھر ان سے ایک کام لینے کی بڑی کوشش کی تھی۔ بھٹو صاحب کی دشمنی تھی سیٹھ عابد کے ساتھ، اور سیٹھ عابد نے ان کی بیٹی، جو روایات مشہور ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو یوکے سے اغوا کر لیا تھا، اور یہ اغوا کیوں کیا تھا یہ ایک لمبی ایک کہانی ہے، لیکن مختصر آپ کو میں سناؤں کہ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے فنڈز لینے کے لیے سیٹھ عابد کے پاس بندہ بھیجا تھا، اور بہت بھاری رقم مانگی تھی، اور سیٹھ عابد نے وہ رقم دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سیٹھ عابد کے خلاف ہو گئے تھے، اور مقدمات شروع ہو گئے تھے، ان کی تلاش شروع ہو گئی تھی، ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن سیٹھ عابد چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ اور پھر ایک دن یہ جو حقائق میں بات کی جاتی ہے کہ فورسز نے سیٹھ عابد کی اکلوتی بیٹی کو کراچی سے پکڑ لیا تھا، اور یہ صدمہ جو تھا بڑا گہرا تھا سیٹھ عابد کے لیے، اور سیٹھ عابد نے اسی رات پھر یوکے میں ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی ان کو اغوا کر لیا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو سرنڈر کرنا پڑا تھا۔ یہ ایک ایسا الارمنگ پوائنٹ تھا، بھٹو صاحب کو پتہ چل گیا کہ سیٹھ عابد پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ان کے قدم پھیل چکے ہیں، لہٰذا سیٹھ عابد کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ دوستی ہو جائے۔ اور اسی دوران جب انڈیا نے پوکھران میں دھماکے کیے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان میں پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا، تو پھر یہ وہی دور تھا، بڑا مشکل دور تھا۔ امریکہ نے بھی پاکستان پر پابندیاں لگا دی تھی، ایٹمی پروسیسنگ کا جو پلانٹ جو تھا اس کے لیے پابندیاں لگا دی تھی، اور اس طرح کی پابندیوں کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان یہ کام کر سکتا۔ تو لہٰذا ڈاکٹر قدیر خان بھی پاکستان میں آ چکے تھے، اور ڈاکٹر قدیر خان پر چونکہ میں نے خود کتاب لکھی ہوئی ہے، ان کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے، یہ بات خود وہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کیسے پھر پاکستان ان مشکل مراحل میں سے گزرا تھا، اور کیسے سامان منگوایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک دن محمد علی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ کام سیٹھ عابد کر سکتے ہیں، کیونکہ بھٹو صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے اب بیک ڈور ڈپلومیسی کرنا پڑے گی، اور بہت سارا کام ایسے ہی بلیک ورلڈ میں سے لانا پڑے گا، زیر زمین راستوں میں سے لانا پڑے گا، اور ظاہر ہے اسمگل کر کے لانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سیٹھ عابد کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اور سیٹھ عابد تو میرے جان کے دشمن ہو چکے ہیں، میرے مخالف ہو چکے ہیں، ہمارے تعلقات کو آپ بحال کرا دیں۔ تو محمد علی صاحب نے پھر یہ وعدہ کیا کہ میں پاکستان کی خاطر یہ کام کروں گا، لیکن سیٹھ صاحب کے ساتھ چونکہ میرے ذاتی مراسم ہے، تعلق ہے، میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ مجھے پتہ ہے ان کے اصولوں کا بھی، اور میں ان کی زبان سے سن چکا ہوں کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں پاکستان کا واسطہ دوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ پاکستان کو اس وقت عالمی سطح پر اور اسلامی دنیا میں ایک طاقتور ملک بننا ہے، تو انہیں یہ قربانی
کے لیے میں راضی کروں گا۔ پھر وہ سیٹھ عابد سے ملے تھے اور سیٹھ عابد تک بھٹو صاحب کا یہ پیغام پہنچایا اور دونوں کے درمیان ایک برج بننے کی کوشش بھرپور کی تھی اور دونوں کے درمیان ملاقات بھی کروا دی، جس کے بعد سیٹھ عابد صاحب رام ہو کے مان گئے کہ وہ یہ خدمت انجام دیں گے۔ لیکن پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ضیاء الحق نے مارشلہ لگا دیا اور بھٹو صاحب پکڑے گئے، اور پھر یہی خدمت بعد میں سیٹھ عابد کو چونکہ آئیڈیا دیا جا چکا تھا، وہ منایا جا چکا تھا، تو ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے یہ خدمات انجام دی تھیں، اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا وہ کام ہے جو اداکار محمد علی نے شروع کیا، اور ان کی محنت رنگ لائی تھی، ان کی محبت رنگ لائی تھی صرف پاکستان کے لیے۔ کبھی اداکار محمد علی کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے کہ آج پاکستان جو ایک اسلامی مملکت میں ایٹمی قوت رکھتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اداکار محمد علی کی کوششیں موجود ہیں۔ اگر اس وقت سیٹھ عابد یہ کام نہ کرتے تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ انڈیا تو دھماکے کر چکا تھا اور ہم نے بڑی مدتوں بعد دھماکے کیے تھے، لیکن ایک بڑی قوت بننے کے لیے اس وقت کس طرح سے پاکستان نے گزر کر اپنے خاموش مجاہدوں کی خدمات کے ذریعے سے یہ خدمت انجام دی تھی، آج دنیا جانتی ہے اس کے بارے میں، اور بہت ساری کتابوں میں بھی یہ ذکر کیا جا چکا ہے، لیکن اداکار محمد علی کا کہیں ذکر نہیں کیا جاتا۔